اور حضرت فاروق اعظم نے کہا تھا لعن ازل اسلام، اور اقبال کہتا ہے یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ پورا عالم کفر اس چکر میں ہے کہ شاید ہم ترقی کے نام پر یا ہم پتہ نہیں کیا کچھ کر کے ان کے دلوں سے محبت رسول نکال دیں، تو ہم یہاں ان کو یہی پیغام دینے آئے ہیں، ہمارے بڑے تو بڑے، ہمارے چھوٹوں کو دیکھ لو، ان کے اندر حضور کا عشق کیسے موجود ہے، حضور کی محبت، اور اسی محبت سے ہی مسلمان قیامت تک زندہ رہ سکتا ہے، اور یہی محبت ہے جو ہم نے اپنی نسلوں کو بھی دے کر جانی ہے، اور یہی محبت ہے جس نے گھوڑے سمندروں میں ڈالے تھے، اور یہی محبت ہے جس نے کیسر و کسرا کے دروازے کھٹکھٹا کر کہا تھا باہر نکلو حضور آ گئے ہیں۔ اقبال پھر انہوں نے کیا کیا، کہتا ہے محفل کون و مقام سحر و شام پھرے، لے کے میں توحید صفت جام پھرے، قوم دشت میں لے کے تیرا نام پھرے، اور تجھ کو بھی معلوم ہے کبھی ناکام پھرے۔ جو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کر لے پھر دنیا میں اس کو ناکامی ہو نہیں سکتی۔ اگر یہ سوال پوچھ لیں تو ہم درویش لاہوری، قلندر لاہوری، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال سے پوچھتے ہیں اقبال تیرا کیا خیال ہے؟ اقبال کہتا ہے ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بارو بر در گوشہ دامان اوست۔ اقبال کہتا ہے جس کے دل میں محبت رسول آ جائے نا پھر کائنات کی ہر نعمت اس کی جیب میں موجود ہوتی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت یہی مومن کا سرمایہ ہے، اور یہ محبت صرف دنیا میں نہیں، قبر میں بھی، کل حشر میں بھی، اور کائنات میں جہاں بھی کوئی مشکل مومن کو پڑتی ہے تو وہ حضور کی محبت۔ حضرت عامر بن عقبہ نے جو حضور کی نعت پڑھی ہے غزوہ خیبر کی طرف جاتے ہوئے، میں وہاں سے شروع کرتا ہوں، اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فداء لک ما ابقینا۔ یا رسول اللہ تسی نہ ہوندے تا اسی نمازاں کتوں پڑھنیاں سن، حضور تسی نہ ہوندے تا اسی روزے کتنے رکھنے سن، یا رسول اللہ تسی نہ ہوندے تا سانو ایمان کیویں لبنا سی، فاغفر فداء لک ما ابقینا۔ حضور جدوں تک زندہ ہاں تواڈے نام تے قربان ہوندے رہاں گے، تواڈے نام تے جانا لٹاندے رہاں گے۔ اے جناب صحابہ نے نعتہ پڑھی ہے، اے تے پھر جتوں سلسلہ شروع کریے نا، حضرت حسان بن ثابت ہے ساڈے نقیب صاحب فرما رہے سن، حضرت حسان بن ثابت واسطے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود مسجد نبوی ممبر بچھان دے اور فرما دے حسان چڑھ جا اس ممبر ہوتے اور میری شانہ بیان کر اور میرے دشمنوں نو جواب دے، میرے انہاں ظالماں نو جواب دے۔ ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے انبیاء نو اکٹھا کر کے حضور نو امام الانبیاء بنائے، ایک ہے حضور اپنے غلام واسطے ممبر سجا کے اتے کھڑا کرن اور فرمایا انہوں جواب دے، تے حضرت حسان جدو جواب دیں دے نا تے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرمان دے، فرمایا ان اللہ یؤید حسان بروح القدس کما ینافق و یفاخر الرسول اللہ۔ فرمایا جدو حسان ممبر اتے چڑھ کے میری تعریف بیان کردہ، میری شانہ بیان کردہ تے میرے دشمنوں جواب دیندہ، جبریل انہاں دی پشت اتے کھڑا ہو جاندہ۔ اے جڑی مسجد وزیر خان ہے نا اس دے اندر جاؤ تے جدو باہر نکلو تے سامنے لکھا ہویا انہاں کہا محمد عربی کا بروئے ہر دو سراست، انہاں کہا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے جہانہ دی شانن عزتن کسے کے خاک درش نیس ویکھیں جڑا حضور دے در دی خاک نہیں بنیا خاک برسرے ہو سارے جہانہ دی خاک اس دے سر تے ہوئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی محبت، اور محبت اس دے اپنے تقاضے اسی مولویاں دی گل نہیں کردے کیونکہ اتنے پڑھے لکھے ہیں، اسی اقبال کو پوچھ لیندے ہیں اقبال حضور نال محبت کرنی کیویں؟ اقبال کہندا نشان راز عقل ہزار ہیلا مپرس بیاض عشق کمال ز یک فن دارد۔ اقبال کہندا حضور دا پتہ پوچھنا ہووی نا تے عقل کول نہ جاویں، او تینوں کدی دائیں لے جائے گی کدی بائیں لے جائے گی، کدی کہے گی اوہ حالات نہیں ٹھیک، او جی حالات نہیں ٹھیک، 313 بندیاں نال 1000 دا مقابلہ کیویں ہو سکدا، او جی جناب اے کیویں ہو سکدا، خندق پیٹ اتے پتھر بندے ہوئے سامنے 50,000 دا لشکر ہے، سخت سردی بھی چل رہی، پان واسطے کپڑے بھی نہیں، چبان واسطے کھجوراں بھی نہیں، گڈلیاں پا کے کیویں ہو سکدا۔ اقبال کہندا بیاض عشق کمال ز یک فن دارد۔ اقبال کہندا ادھر آ میں تینوں عشق دا پتہ دسنا، او عشق ایک جاندا کہ 10 ہوئے محبوب دی رضا کے میں اس جانب چل چلیے محبوب دی منزل مل جائے گی، اور کسے کو نہیں پوچھنا۔ اقبال کہندا کسے کو نہیں پوچھنا، جا کے پوچھنا ہی حضور دا پتہ تو صرف عشق کو پوچھنا۔ اقبال نے بھی ایک حضور دی بارگاہ عرض کی تھی، کہندا اقبال یہ ہند کے فرقہ ساز گویا آزری کر رہے ہیں۔ اقبال کہندا سارے نے اپنی بغل ایک ایک بت رکھیا ہویا، کسی نے علم دا بت رکھیا ہویا، کسی نے فقیری دا بت رکھیا، کسی نے پیری دا بت رکھیا، کسی نے سیاست دا بت رکھیا، کسی نے طاقت دا بت رکھیا، کسی نے دولت دا بت رکھیا۔ اقبال پھر جائیے کدھر، کہندا اقبال یہ ہند کے فرقہ ساز گویا آزری کر رہے ہیں، بچا کے بتوں سے دامن اپنا غبار راہ حجاز ہو جا۔
کہنا ہے نا سارے پتاں کو جان چھڑا کے امام الانبیاء دے در دی خاک بن جا. اور اقبال تو تا کہنا اس در دی خاک بن جاؤ تے تو تا خود مدینہ پاک نہیں گیا, پھر خاک بننا کس طرح ہے؟ پھر اقبال خود ہی کہندا ہوا ہو ایسی ہندوستان سے ہے اقبال, اڑا کے مجھ کو غبار راہ حجاز کرے. اقبال کہندا حضور میری تا اتنی بساط نہیں کہ میں تہاڈی بارگاہ چاواں, تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, روز محشر عذر ہائے من پذیر, ور حسابم را تو بینی ناگزیر, از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر, سرود رفتہ باز آیت کے ناید, نسیم از حجاز آیت کے ناید, سر آمد بروزگار این فقیرے, دگر دانائے راز آیت کے ناید. کہندا حضور میری اتنی بساط نہیں میں تہاڈی بارگاہ چاواں. او تا قیامت والے دن بھی کہندا کہ یا اللہ تو اگر میرے کو حساب لینا تے حضور دی نگاہ ناز تو پوشیدہ پوشیدہ لینا, میں کیویں حضور دا سامنا کراں گا کہ میں تہاڈا امتی ہے کرتوت لے کے آیا پھردا. اے تا اقبال دش کے رسول ہے. اقبال پھر حضور دے در دی خاک ہونا کس طرح؟ اقبال کہندا ہوا ہو ایسی ہندوستان سے ہے اقبال, اڑا کے مجھ کو غبار راہ حجاز کرے. کہندا حضور میری اوقات نہیں کہ میں تہاڈی بارگاہ چاواں, ہاں ایک طریقہ ہے میں مر جاواں, میں مر کے مٹی چ مل جاواں, پھر اتھے ہندوستان ایک ہوا اڑے, پھر میرے مٹی دے جڑے ذرات ہیں نا میری جناب خاک دے او جا کے مدینہ طیبہ دے رستے چ پہ جان, پھر میں حاجیاں دی جتیاں نہ لگ کے ایک ایک ذرے دی بنیاد تہاڈی بارگاہ چ پہنچ جاواں. محبت پوچھ کے نہیں کیتی جاندی, محبت دا ایک اپنا اصول ہے, محبت انے واہ ہوندی. حضرت خبیب بن عدی اے تا جس طرح سلسلہ چلے تا ختم ہی نہیں سکتا نا قیامت تک. نہ اس دھرتی پیدا کیتا ہے نہ جان نہ ساراں ورگا, اور نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی نہ چاراں یاراں ورگا, بلکہ ساڈا امام تا کہندا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اور جناب بنے گی محبان چار یار کی قبر, جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے. بہرحال حضور نال محبت کرنی کس طرح سی صحابہ کو پوچھ لیندے ہاں. حضرت خبیب بن عدی ایک غزوہ بدر تو بعد 3 صحابہ ایک کفار مکہ دے ہاں گرفتار ہو گئے. کفار مکہ نے باقی 2 شہید کر دیتے, حضرت خبیب بن عدی بچ گئے. انہوں نے پورے علاقے چ اعلان کر دیتا, انہوں نے کہا حضور دا غلام قابو آ گیا, تسی بدلہ لینا سارے آ جاؤ. 70 مرے ہوئے سن سردار اور کافر بدر وچ, انہاں سارے آ گئے, انہاں دے عورتاں بھی آ گئے, مرد بھی آ گئے, بچے بھی آ گئے, بوڑھے بھی آ گئے, جوان بھی آ گئے, تلواراں تیر نیزے بھالے کینچیاں سارا کچھ لے کے آ گئے. حضرت خبیب بن عدی نو جدو مقام تنیم اس طرح جناب بیڑیاں نہ جگڑ کے لے آیا گیا نا, تے حضرت خبیب بن عدی نو انہوں نے پوچھا, انہوں نے کہا خبیب ہونے تینوں شہید کر دیتا جانا, اور جناب تختہ دار لگا دیتا گیا, ٹکٹ کی پھانسی گھاٹ لگا دیتا گیا. اور انہوں نے کہا جناب خبیب تیری کوئی آخری خواہش؟ تے حضرت خبیب بن عدی نے کہا ہاں میری آخری خواہش ہے. انہوں نے کہا کی؟ انہوں نے کہا 2 رکعت نماز نفل پڑھن دیو. جدو آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے نا تے بڑی جلدی پڑھے ان کر کے, جلدی جدو پڑھے نا تے او جناب آپ چلے, آپ نے فرمایا یار میری زندگی دی آخری نماز سی, میرا دل تا کردہ سی میں لمبی کر کے پڑھاں, لیکن میں اس واسطے مختصر پڑھی کہ سامنے حضور دے دشمن کھڑے کدھر اے دل وچ نہ خیال نہ آن کہ محمد عربی دا غلام موت دے ڈر تو لمیاں نمازاں پڑھدا. حضرت خبیب بن عدی نو لے آئے, آپ دا ترانہ شہادت و موجود ہے, اللہم احسم عددا وقتلہم بددا لا تبقی منہم احدا. یا اللہ انہاں نے میرا جسم بھی کٹ دیتا, ہن تا زندہ رہن دی امید بھی ختم ہو گئی, یا اللہ انہاں سارے نو گن لے. جدو آپ دا جسم این کینچیاں نہ کٹیا جا رہا نا, اے ہے محبت رسول. محبت دے اپنے تقاضے ہوندے ہیں. آپ دا جسم این کر کے تلوار تیر جس نو جو ملیا, 70 انہاں دے مرے ہوئے سن, پورا خاندان پورے قبیلے والے آ گئے, قریش والے سارے. انہوں نے کہا جناب بدلہ لئیے ایک محمد عربی دے غلام کولو, اور جناب بنیا آیا آپ نو تختہ دار تے آپ دا جسم جدو کٹیا جا رہا نا, اس ٹائم کسے نے مجمع چو آواز لائی. انہوں نے کہا خبیب ہن دا سوچدا ہونا نا کہ اس تختہ دار ہوتے میں نہ ہوندا, تیری جگہ تیرے آقا و مولا ہوندے. تے حضرت خبیب بن عدی کٹے ہوئے جسم نہ تڑپن لگ پے. آپ نے فرمایا تو کی گل کی تھی؟ میرے آقا و مولا. فرمایا خبیب ایتھے جسم کٹا رہا, اس نو گوارا, میرے آقا و مولا مدینے چلن ایک کانٹا چپ جائے, خبیب نو یہ گوارا نہیں ہے. اے محبت رسول جلیو, محبت رسول پوچھ کے نہیں کیتی جاندی, محبت رسول دے اپنے تقاضے. اور ایک حافظ شرازی ہے تو بڑا رند, اور کہندا دے حد حق عشق احمد بندگان چیدہ خود را. حافظ شرازی کہندا اللہ تعالیٰ ہر ایک نو محبت رسول نہیں دیندا, چون کے دیندا. اور بھائی ہر ایک نو دیندا تے عتبہ و شیبہ اتھے ہی سن نا, ابو جال و ابو لہب اتھے ہی سن, امیہ اتھے ہی سی, لیکن اسلام دا ایک اپنا مزاج ہے. انہاں کہا اسی نہیں مندے, اسی بڑی چودھریاں. اسلام نے کہا اچھا آ جاؤ عزت پا جاؤ گے. اے عمر آئین فاروق اعظم بن رہے ہیں, ابو بکر آئین صدیق اکبر بن رہے ہیں, اے عثمان آیا غنی بن رہا, اے جناب امین و حاضل ابو عبیدہ ہیں, امین و حاضل امہ بن رہے ہیں, تسی بھی آ جاؤ عزت دیں گے. انہوں نے کہا نہیں اسی چودھریاں. اسلام نے کہا اچھا بلال از حبش, صہیب از روم, سلمان از فارس, ابو لہب از مکہ, چے بولا جبیز. اسلام نے
بلال نو حبشے تو بلایا، صہیب نو روم تو بلایا، سلمان نو فارس تو بلایا تے امیہ نو بدر جا کے 2 ٹکڑے کر دیتا۔ اسلام دا ایک اپنا مزاج ہے، اے پیرنٹس نہیں پیندا جدو سارے چپ کر کے بیٹھ جان تے اسلام دا اپنا انتخاب ہے، بھاویں ویل چیئر تے بیٹھے انہوں چن کے اگے لے جاوے۔ اسلام دا ایک اپنا انتخاب ہے، بھائی سارے موجود سن 1929 دے اندر، بڑے بڑے جناب علماء شیوخ سارے موجود سن، اسلام دا اپنا انتخاب ہے، انہیں ترخانہ دے منڈے غازی علم الدین نو چن لیا۔ حضرت بلال حبشی نے حضور دی نعت لکھی، اور نعت کی یہ حبشے زبان وچ ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا، اے حبشہ دی زبان ہے۔ اس دا ترجمہ حضرت حسان نے کیتا، اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل، یا رسول اللہ قیامت تک جدو وڈیاں وڈیاں گلاں ہون گیاں نا تے کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا، تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا۔ قیامت تک جدو وڈیاں وڈیاں گلاں ہون گیاں، کیا جائے گا کہ کوئی ایسا بہادر دکھایا جائے جنہیں دفاع واسطے اٹھایا ہوا قدم بھی کدی واپس نہ لیاندا ہوئے، تو کوئی نہیں ملے گا حضور دی بارگاہ بیٹھے ہوئے خالد بن ولید ہی ملن گے، قیامت کوئی نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا وزیر خزانہ ہوئے اور حضرت فاروق اعظم جا کے کہن کہ اے ابو عبیدہ میں تیرے گھر جانا، او کہن حضور میں تہاڈی اکھاں نو نم نہیں ویکھنا چاہندا، تہاڈی اکھاں وچ آنسو نہیں دیکھنا چاہندا۔ حضرت ابو عبیدہ حضرت فاروق اعظم نو ٹال دے رہن، حضرت فاروق اعظم ایک دن اچانک چلے گئے، فرمایا ابو عبیدہ چل تیرے گھر دا دروازہ کھول۔ جدو اندر گئے تے جناب ایک نماز واسطے چٹائی اور ایک پانی پین واسطے برتن اور ایک سون واسطے بچھونا، اس تو علاوہ انہاں دے گھر دنیا دا سامان کوئی نہیں سی۔ حضرت فاروق اعظم رو پہ فرمایا اوے کیسر و کسرا فتح ہویا، اتنا مال غنیمت کدھر گیا، او تیرے حصے جایا، تو تا جرنیل ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رون لگ پے، کیا حضور میں تو انہوں کیا سی نا کہ تہاڈی اکھاں وچ آنسو نہیں دیکھنا چاہندا۔ حضرت فاروق اعظم اتھے بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا گھر جو کچھ ہے لیا کھان واسطے، کافی دیر گزر گئی، آپ نے فرمایا لیاندا نہیں، انہوں نے کہا حضور صبر کرو، میرے گھر وچ کھان واسطے کچھ نہیں سی، پرانے خشک ٹکڑے پیسے نو پانی وچ بھگوئن، انہاں نو گل دیاں ذرا ٹائم لگے گا، تہاڈی بارگاہ وچ پیش کر دیاں۔ ہاں قیامت تک جدو وڈیاں وڈیاں گلاں ہون گیاں، وڈیاں وڈیاں گلاں ہون گیاں، او کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا۔ در عمارت فقر را افزودان مثل سلمہ در بدائن بودان، اقبال کہندا اے درا تینوں میں حضور دی بارگاہ لے جاواں، لوگ حکمرانیاں دیاں گلاں کر دین، لوگ کہندا فلانے بڑے عادل سن، فلانے جناب کرپشن نہیں کیتی، اقبال کہندا در عمارت فقر را افزودان مثل سلمہ در بدائن بودان، کہندا آ تینوں حضور دی بارگاہ لے جاواں، حضور دے غلاماں دا منظر دکھاواں کہ جناب مدائن دے اندر قافلہ آیا تاجراں دا، انہوں نے اپنا سامان رکھیا، اتنی دیر جناب اور آئے مزدور، انہاں سامان اٹھایا، ایک مزدور اور ایک تاجر رہ گیا۔ تاجر نے کہا بابا او مزدور نوکری کرنی ہے، مزدوری کرنی ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل کرنی۔ انہوں نے کہا چک سامان، انہیں سارا سامان اس مزدور دے سر ہوتے اور ہتھاں دے نال لٹکا دیتا۔ جدو چلے نا مین بازار چو گزرے تے جڑے دکاناں تے لوگ بیٹھے سن اپنے جناب لا کے ٹھئیے وہ بیٹھے سن، انہوں نے کہا السلام علیکم یا امیر، السلام علیکم یا امیر۔ وہ تاجر کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا اے میں باہر شہر تو آیا، یہ کون ہے بندہ جنوں میں مزدور بنایا؟ انہوں نے کہا تینوں یہ نہیں پتا ہے مدائن دا گورنر سلمان فارسی ہے۔ اقبال کہندا حکمران بود و سامان نہ داشت، اقبال کہندا ساڈے حکمران ضرور ہے لیکن دنیا دا سامان نہیں سی۔ اقبال پھر وہ زندگی کیویں بسر کرتے سن؟ اقبال کہندا دستے ہو جو تیگو قرآن نہ داشت، اقبال کہندا انہاں کو دنیا دا سامان ہے سی لیکن دو ہی چیزاں سن، ایک ہاتھے چ انہاں دے تلوار سی، ایک ہاتھے چ انہاں دے قرآن سی۔ اور اے شرف النساء گورنر عبدالصمد دی بیٹی شرف النساء ہیں جی، اے ہمیشہ قرآن اور تلوار اے برابر رکھ کے تلاوت کر دی۔ اندی امی نے اندے کو پوچھا، انہیں کیا دیئے قرآن تا پڑھ دی اے نال کیوں رکھ دی؟ اس نے جڑا جواب دیتا نا وہ قیامت تک مسلمانوں واسطے مینار نور ہے۔ انہیں کیا اے جڑیاں دو قوتاں نا اے پوری کائنات دا مدار درست کر کے چلا سکدیاں۔ انہیں کیا کیوں؟ انہیں کیا قرآن اس واسطے کہ تلوار نو ظلم تے نہ چلن دے، تلوار اس واسطے کہ تاکہ قرآن دا رستہ صاف ہو جائے۔ مسلمانوں دی آج تک تاریخ ہے یہ۔ اقبال کا ایک ہم اثر ہے، بہرحال وہ پھر اور طرف گفتگو چلی جائے گی۔ اقبال کا ایک ہم اثر ہے فریڈرک نیتشے، اور اقبال کو اس کا بڑا قلق تھا کہ اس کے اوپر جناب قلبی وارداتیں ہوئیں اور جناب وہ لا تک پہنچا، اس نے جا کر ہر چیز کا انکار کر دیا، اس نے کہا کوئی شے نہیں، لا تک پہنچا لیکن الا اللہ تک نہیں پہنچا۔ اقبال کو یہ قلق تھا، اقبال نے اس کے بارے میں کہا کہ کاش بودے در زمان احمد تا رسید بر سرود سرمد۔ اقبال کہتا ہے کاش کہ یہ جو جناب فرنگی مجذوب ہے نا، یہ کاش مجدد پاک کے زمانے میں ہوتا ہے، حضرت شیخ احمد سرہندی کے زمانے میں ہوتا تو انہوں نے پکڑ کر اس کا ہاتھ الا اللہ تک پہنچا دینا تھا۔ یہ اقبال کا عقیدہ اس وقت تک تھا جب تک اقبال مجدد پاک کے پاس نہیں گیا۔ جب مجدد پاک کے پاس چلا گیا تو اقبال پھر خود کہتا ہے، اقبال کہتا ہے اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔
اقبال کہتا ہے میں مجدد پاک کے پاس آیا ہوں، انہوں نے مجھے توحید و رسالت کے وہ اسرار و رموز دیے ہیں کہ آج اقبال اگر وہ اس زمانے میں ہوتا تو اقبال نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اللہ تک لے کے جانا تھا۔ یہ ہے محبت رسول۔ اور بھائی محبت رسول یہ جناب اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں دیتا، چن چن کے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ خاص عطا ہے، ورنہ وہ سارے قریشی، وہ سارے ہاشمی وہیں موجود تھے، تو حبشے کا بلال کہاں؟ کہ اقبال کہتا ہے اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی پناہ ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اقبال کہتا ہے پوری دنیا پر سکندر ذوالقرنین نے حکومت کی ہے، اس کا نام لینے والا یہ دروازے کے باہر کوئی نہیں، دنیا پہ بلال بلال ہو رہی ہے، صرف ایک ہی وجہ ہے کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ حضور سے محبت کرنی ہے اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی حضور سے محبت سکھانی ہے، اور یہی محبت ہے۔ دنیا سے تو چلے جانا ہے، یہ کتنی زندگی ہے، 60 70، اس کے بعد ایک جگہ جانا ہے، مٹھیوں میں خاک بھر کے دوست لائے وقت مرگ۔ جتنی مرضی تعلق ہو، دولت ہو، بیٹا ہو، جو مرضی رشتہ داری ہو، وہ آخر میں یہی کہے گا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم۔ مٹھیوں میں خاک بھر کے لائے دوست وقت مرگ، اور عمر بھر کی دوستی کا یہ صلہ دینا۔ سب نے جناب آخری سوراخ بھی ہے نا جو، وہ بھی مٹی سے بند کر دینا کہ بھائی کوئی سوراخ نہ ہو، اس اندھیری رات میں آنا حضور نے ہے۔ اور پہلا سوال یہی ہونا ہے مر ربو کا ما دینو کا، آخری سوال ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ یہ ماضی استمراری ہے، دنیا وچ انہاں دے بارے کی کہندا رہندا سیں، ان کے بارے میں کیا کہتے رہتے تھے؟ ہم تو عرض کریں گے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ بھائی اتنی حضور سے محبت کرنی ہے۔ اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بس رسمن جو ہے نا، یہ ہاتھ اوپر اٹھا کر حضور کا نام لیتے ہیں، یہ رسمن نہیں ہے۔ جو رسم والے تھے وہ 1.5 میل نہیں ساتھ چل سکے، وہ 300 منافقوں کے ساتھ عبداللہ بن ابی واپس آ گیا۔ جو رسم کے علاوہ تھے انہوں نے کہا حضور ہم سے پوچھتے ہیں جانا چاہیے کہ نہیں، سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا آدے من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا۔ حضور بدر تو یہ کھڑا ہے، حکم دیں گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے، حکم دیں کیسر و کسرا کے ساتھ جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ہاں یہ جناب اتنی آسانی مسلمانی نہیں جتنی اسی بنائی ہوئی ہے کہ جناب آؤ جی اسی حضور دی بارگاہ چو صحابہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، وہ صحابہ جن کے دلوں میں اللہ نے ازل کی طرف دیکھا، ان سے پاکیزہ دل کسی کے نہیں پائے، ان کو جناب حضور کی بارگاہ میں بھیجا، کبھی ان کو بدر میں، کبھی احد میں، کبھی خندق میں، کبھی مراسی میں، کبھی مستلق میں، کبھی تبوک میں، کبھی یرموک میں، پھر کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ہاں جی اتنی جناب آزمائشیں، اتنی جناب گزار کے، بلکہ میرے حبیب ہم نے آپ کے غلاموں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، 25,000 کا لشکر سامنے، اور کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، خندق کھودی ہے، مٹی کے ٹوکرے سر پر اٹھائے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، کہا جب میرے حبیب کے غلاموں نے سامنے لشکر دیکھا نا تو وہ ڈگمگائے نہیں، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا۔